اسلام کی ترویج اور دفاع میں مردوں کی طرح خواتین کا بھی بہت ذکر ملتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی صحابیہ کا ذکر کرنے والے ہیں جنہوں نے تقریباً ہر غزوہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، ہوا وہ غزوہ احد، غزوہ حنین، غزوہ خیبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنگ یمامہ جیسی جنگوں میں بھی حصہ لیا، یہاں تک کہ انہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان میں بھی حصہ لیا اور فتح مکہ کے موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یثرب کی وہ پہلی خاتون بھی تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ آنے پر ان کی حفاظت اور ان کا ساتھ دینے کا بھی عہد کیا۔ وہ اتنی بہادر صحابیہ تھی کہ غزوہ احد میں ان کے پاس تلوار تو تھی مگر کوئی ڈال نہ تھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے ہر وار کو اپنی تلوار یا اپنے جسم پر لے لیتی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان بہادر صحابیہ کا ذکر کرنے والے ہیں جن کا نام ہے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ نے نام تو ضرور سنا ہوگا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ان کے بہادری کے واقعات آپ سنیں گے کہ انہوں نے کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی اور دین اسلام کی ترویج اور دفاع کے لیے کتنی قربانیاں دیں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے صرف درخواست اتنی ہی ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اسلام کی ترویج اور دفاع میں مردوں کی طرح خواتین کا بھی نام ملتا ہے جنہوں نے تلوار کے ذریعے دین حق کی حفاظت کی اور میدان جہاد میں عظیم جوہر دکھائے۔ ان میں ایک نام حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے اور ان کا نام نسیبہ بنت کعب ہے اور کنیت ام عمارہ ہے، جو کہ بہت عام تھی، اور آج بھی ہم ان کو ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نسب قبیلہ حضرج کے خاندار نجار سے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے اس خاندان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی والدہ ماجدہ کا تعلق اسی خاندان سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبیلے کو عزیز رکھتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں انصار کے کسی گھرانے میں شامل ہوتا تو بنو نجار میں شامل ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عمر 6 سال کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ کو اپنی خادمہ سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لائیں اور کم و بیش 1 ماہ تک بنو نجار کی ہاں مقیم رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سفر ہمیشہ یاد رہا۔ سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق بھی اسی خاندان کے ساتھ تھا۔ حضرت ام عمارہ کو اسلام قبول کرنے کی سعادت اس وقت حاصل ہوئی جب مکہ مکرمہ میں کفار کے مظالم حد سے زیادہ ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں مبلغ اسلام بنا کر بھیجا، جنہوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی روح اہل مدینہ میں ڈالی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے خاندان سمیت ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، اور بیعت عقبہ میں 73 مرد اور 2 عورتیں شامل تھیں۔
ان میں سے ایک حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں اور حضرت اسما بنت عمر تھیں، اور یہ عہد کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یثرب تشریف لائیں گے تو وہ اپنے مال جان اور اولاد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور نصرت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دنوں میں ایک شخص نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس کا نام مسلمہ کذاب تھا۔ اس نے ایک بڑی فوج بھی تیار کر لی۔ اس کو سمجھانے اور دین کی دعوت دینے کے لیے حضرت ام عمارہ کے بیٹے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمہ کذاب کے پاس اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تاکہ اسے رائے راست پر لایا جا سکے۔ اس بدبخت نے سفارتی آداب کو پامال کرتے ہوئے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا اور ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا اور ان سے پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ انہوں نے کہا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں، کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا، میں بہرا ہوں، میں سنتا نہیں۔ مسلمہ کذاب نے یہ سوال بار بار کیا۔ ہر بار حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا تو اس بدبخت نے ایک ایک عضو کاٹ کر حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بیٹے کی شہادت کی خبر ملی تو کمال کا صبر اور تحمل دکھایا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلاسا دیتے ہوئے اس خاندان کے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور دلیری کو بیان کرنا الفاظ میں ممکن نہیں ہے۔ ان کی بہادری کے لیے الفاظ کا چناؤ کرنا ہی بہت مشکل ہے۔ دوستو، تاریخ اسلام میں غزوہ احد حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیری کی وجہ سے ہمیشہ یاد رہے گا۔ اس جنگ میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاوند اور 2 بیٹوں کے ساتھ شرکت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بیٹوں نے میدان جنگ میں دشمن کی تلواروں اور تیروں کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطرات میں گھیرا پایا تو ان سے برداشت نہ ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکیزہ وہیں زمین پر پٹخ دیا اور تلوار اٹھا لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ کر کفار کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حضرت ام عمارہ کی اس بہادری اور جرأت کو دیکھ کر ان کے لیے دعا کی اور ان کا حوصلہ بڑھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس وقت احد کے مقام پر مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 10 آدمی باقی نہ رہے تو میں اور میرا شوہر عربہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے 2 بیٹے عبداللہ اور حبیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ہو کر دشمن کے غول سے مقابلہ کرتے رہے، جبکہ بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی بھاگ جاتے تھے۔ اس اثنا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اچانک مجھ پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے پاس ڈھال نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھاگنے والے سے جس کے پاس ڈھال تھی فرمایا، اے ڈھال والے، اپنی ڈھال کو تو ادھر چھوڑ جا تاکہ جو ادھر موجود ہیں وہ اس کو استعمال کر سکے۔ تو میں نے جٹ سے ڈھال کو اٹھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس وقت مشرک لوگ ہم پر بہت زیادتیاں کر رہے تھے، وجہ یہ تھی کہ وہ سوار تھے اور ہم پیدل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب گھوڑ سوار بار بار حملہ کر رہے تھے، جہاں تک حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹوں کا بس چلتا تھا وہ مشرکوں کے سامنے کھڑے رہے۔ یہ نازک وقت تھا،
بڑے بڑے بہادروں کے قدم لڑکھڑا گئے تھے، لیکن یہ شیر دل خاتون کوہ استقامت بن کر میدان جنگ میں ڈٹی ہوئی تھی۔ اچانک ہی ایک مشرک نے پہنچ کر اپنی تلوار کا وار کیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے اپنی ڈھال پر روکا اور وہ مشرک بھاگ گیا۔ دوبارہ اسی مشرک نے ام عمارہ پر اپنی تلوار کا وار کیا۔ آپ نے اپنی ڈھال پر روکا اور مشرک کے گھوڑے کے پاؤں پر تلوار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ گھوڑا اور سوار دونوں زمین پر گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام عمارہ کے بیٹے عبداللہ کو پکار کر فرمایا، عبداللہ اپنی ماں کی مدد کرو۔ وہ فوراً ادھر لپکے اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس مشرک کو قتل کر دیا۔ اسی وقت ایک اور مشرک تیزی سے ادھر آیا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بایاں بازو زخمی کرتا ہوا نکل گیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اپنے ہاتھ سے عبداللہ کے زخم پر پٹی باندھی اور کہا، بیٹا جاؤ اور جب تک دم میں دم ہے لڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جذبہ اور جان ساری دے کر فرمایا، اے ام عمارہ، جتنی طاقت تجھ میں ہے اور کسی میں کہاں ہوگی۔ اس اثناء میں وہی مشرک جس نے عبداللہ کو زخمی کیا تھا پلٹ کر پھر حملہ آور ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام عمارہ سے فرمایا، اے ام عمارہ سنبھالنا، یہ وہی بدبخت ہے جس نے عبداللہ کو زخمی کیا تھا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جوش و غضب میں اس کی طرف جھپٹی اور تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ ٹکڑے ہو کر نیچے گر پڑا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر خوب ہنسے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دانت مبارک دکھنے لگ گئے اور فرمایا، اے ام عمارہ، آخر تو نے بدلہ لے ہی لیا۔ اسی اثناء میں ایک بدبخت نے دور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینکا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے۔ ابن کمیہ نامی کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر سے وار کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زرہ کی 2 کڑیاں رخسار مبارک میں کھب گئیں۔ یہ دیکھ کر کرشمہ رسالت کے پروانے مضطرب ہو کر ادھر متوجہ ہوئے تو وہی کافر دوبارہ گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی تھیں۔ حضرت ام عمارہ نے وار کو اپنے اوپر لیا اور پھر اپنی تلوار سے اس پر وار کیا۔ وہ دوہری زرہ پہنے ہوئے تھا، اس لیے ام عمارہ کی تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ اس دوران ابن کمیہ کو جوابی کارروائی کرنے کا موقع مل گیا۔ حضرت ام عمارہ کے کندھے پر شدید زخم آیا، لیکن ابن کمیہ کو بھی پھر ٹھہرنے کی جرت نہ ہوئی اور وہ تیزی سے گھوڑا دوڑا کر بھاگ گیا۔ اس مارکے میں ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارہا زخم لگے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخموں سے تیزی سے خون نکل رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے ان زخموں پر پٹی بندھوائی اور کئی بہادر صحابہ کا نام لے کر فرمایا، واللہ آج ام عمارہ نے سب سے بڑھ کر بہادری دکھائی ہے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، اور فرمایا کہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت توجہ سے ان کے لیے دعا مانگی اور بلند آواز میں فرمایا، اے اللہ، انہیں جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ یہ سن کر حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بڑی مسرت ہوئی اور ان کی زبان پر سے بے اختیار الفاظ جاری ہو گئے۔ فرمایا، اب مجھے دنیا میں کسی مصیبت کی پرواہ نہیں ہے۔ جنگ کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک گھر تشریف نہ لے گئے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیریت دریافت نہ کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ احد کے دن میں دائیں بائیں جدھر بھی نظر ڈالتا تھا ام عمارہ کو ہی لڑتی ہوئی دیکھتا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلق کروا کر اپنے موئے مبارک کھجور کے ایک درخت پر رکھ دیے۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس درخت کے پاس جمع ہو کر
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کو حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند بال حاصل کر لیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب کوئی بیمار ہوتا تو میں ان مبارک بالوں کو پانی میں ڈبو کر وہ پانی مریضوں کو پلاتی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں صحت عطا فرما دیتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے جانے کے بعد 11 ہجری میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب کو قتل کرنے کے لیے، اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک لشکر روانہ کیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اس لشکر میں شامل تھیں۔ جنگ میں شکست کے آثار دیکھ کر مسلمہ قلعہ میں بند ہو گیا، لیکن حضرت برا بن مالک انصاری نے قلعے کی دیوار پھیلانگ کر دروازہ کھول دیا اور مسلمان فوج اندر داخل ہو گئی۔ حضرت ام عمارہ مسلمہ کذاب کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ مسلمہ بدحواس ہو کر بھاگا، لیکن ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برچھی اور عبداللہ بن زید کی تلوار اسے زخمی کر چکی تھی۔ اس نے ایک قریبی باغ میں پناہ لی، جہاں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا قصہ تمام کر دیا۔ یوں جھوٹی نبوت کا دعوے دار اپنے ہزاروں لوگوں کے ساتھ واصل جہنم ہوا۔ اس مارکے میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر 11 زخم آئے، وہ اپنے ایک بازو سے بھی محروم ہو گئی۔ اس وقت ان کی عمر 60 سال تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے دوران جہاد اور مدینہ منورہ واپسی پر جس تن دہی کے ساتھ ان کے کٹے بازو اور زخموں کا علاج کیا، اس سے وہ اتنی متاثر ہوئیں کہ جب تک حیات رہیں ان کی تعریف کرتی رہیں۔ ایک دفعہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایران سے مال غنیمت آیا، جس میں ایک نہایت عمدہ نفیس اور قیمتی شال بھی تھی۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہ پیش قیمتی ریشمی شال حضرت عبداللہ بن عمر کی اہلیہ صفیہ بنت ابی عبیدہ کو یا پھر اپنی اہلیہ ام کلثوم بنت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفتاً دے دیں، لیکن امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ چادر میں اس خاتون کو دوں گا جو اس کی مستحق ہیں، اور وہ ہیں حضرت ام عمارہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا کہ غزوہ احد کے دن جب بھی میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو ام عمارہ کو ہی دیکھا، وہ میری حفاظت کے لیے ڈال بنی رہی۔ خلیفہ وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خود ان کے گھر تشریف لے گئے اور خود ان کی خدمت میں یہ شال پیش کی۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام عمارہ کے گھر تشریف لائے۔ کھانے کا وقت تھا، لہٰذا انہوں نے کھانا پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام عمارہ تم بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے دار کے پاس اگر کچھ کھایا جائے تو فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے مزاج پرسی کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد اور جنگ یمامہ کے علاوہ صلح حدیبیہ، فتح مکہ، غزوہ خیبر، غزوہ حنین میں بھی شرکت کی۔ وہ خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک حیات تھیں، تاہم انہوں نے زندگی کے آخری حصے میں خود کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا تھا اور لوگوں سے کم ہی ملاقات کیا کرتی تھی۔ بعض کتاب کے مطابق ان کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی، تاہم تاریخ وفات سے متعلق مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ دوستو، حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات پر اگر غور کریں تو اسلام کے آغوش میں کیسی کیسی شیر دل اور بہادر عورتوں نے جنم لیا ہے۔ دوستو، ان بہادر خواتین کا اسلام میں کارنامے جو ہیں ان کو تاریخ کبھی نہیں مٹا سکتی۔ ان کے سینوں میں پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط دل تھے، جس میں اسلام کی حرارت کا جوش
اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی مستی بھری ہوئی تھی کہ کفار کے لشکر ان کی نظروں میں مکھیوں اور مچھروں کا جھنڈ ہی نظر آتا تھا۔ ان کے دلوں میں صبر و استقامت کا ایسا سمندر لہریں مار رہا تھا کہ اس کے طوفان میں بڑی بڑی مصیبتوں کے پہاڑ پاش پاش ہو جایا کرتے تھے۔ دوستو، سلام ہے ان اصحاب اور اصحابیات پر جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنے جان مال اور تن من دھن کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور دین اسلام پر سب کچھ قربان کر دیا۔ دعا گو ہے کہ روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اصحاب کا ساتھ نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، ملتے ہیں اور ایک ایسی ہی انفارمیٹیو اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔